کتابوں والا عشق دانیہ طاہر ناولز قسط نمبر 38۔ دوپہر 2 بج رہے تھے۔ سکینہ دروازہ بجا بجا کے بیچاری جا چکی تھی۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جہان اور مالا اندر اکٹھے ہوں گے، کیونکہ جہان کا مزاج اتنا کڑوا تھا، یہ بات سوچنے کی تھی بھی نہیں۔ وہ یہ سوچ کر کہ شاید وہ دونوں ہی چلے گئے ہیں، وہاں سے چلی گئی، جبکہ مظفر کی جیب جہاں رات ہی بھر چکا تھا، وہ اسے دھمکا بھی چکا تھا کہ منہ کھولا تو ہمیشہ کے لیے منہ بند کر دوں گا۔ تبھی سکینہ کے آگے وہ ایک لفظ نہ بولا، بس کندھے اچکاتا رہا کہ مجھے کیا پتا۔ سکینہ جا چکی تھی اور انہیں دنیا کی کوئی شے ڈسٹرب کرنے والی نہیں تھی۔ تبھی وہ دونوں بستر پر پرسکون سے سو رہے تھے۔ مالا نے اپنی پوری زندگی میں پہلی سکون کی نیند لی تھی، اتنی طویل۔ ایسا لگ رہا تھا ہوا میں ایک الگ ہی بات ہے، جیسے خوشبوؤں سی کھلی ہوئی ہو، جیسے رات کی تمام تر یادیں ابھی بھی سانسوں میں گھلی ہوئی ہوں، اور تھکان وہ دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں سمٹ کر اتر رہے تھے۔ رات بھر کے جذبات اور غربت نے اب انہیں بے فکری کی نیند بخشی تھی۔ کمرے کی خاموشی صرف ان کی سانسوں کی ہم آہنگی سے ٹوٹ رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو لفظوں کا محتاج نہیں تھا، جہاں پر احساس خود بول رہا تھا۔ اور اگر ان دونوں کی جانب دیکھا جاتا تو مالا کو جہان نے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ بلینکٹ مالا پر لپٹا ہوا تھا، جبکہ جہان بنا بلینکٹ کے ہی تھا۔ اس نے مالا کے سر کے نیچے اپنا بازو اور اس پر اپنی ایک ٹانگ پھیلائی ہوئی تھی۔ بیڈ شیٹ پر کافی شدید شکنیں تھیں اور بیڈ کے بالکل ساتھ جہان کی قمیض، مالا کا دوپٹہ اور کرتی پڑی تھی۔ اچانک اس پرسکون ماحول میں ارتعاش جہان کے موبائل نے بکھیر دیا۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں بامشکل کھولی، اس سے دور ہوا اور سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مارتا، موبائل اٹھا کے کان سے لگاتا، پھر اسی پوزیشن میں چلا گیا۔ وہ زیادہ تھک گئی تھی، شاید تبھی نیند میں تھی۔ جہان، میری جان، میرا بیٹا، ٹھیک ہو تم؟ مری پہنچ گئے ہو؟ مجھے بتایا نہیں تم نے؟ ماں کی آواز سن کے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کیونکہ اس کے ساتھ لیٹا رہتا تو فضول میں بہک جاتا۔ جی ماں، بس کام اتنا تھا، یوں سمجھے ساری رات ہی محنت مزدوری کرتا رہا ہوں، پھر سو گیا تو پتہ نہیں چلا۔ اس نے بیڈ کے پاس پڑے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے جہان، تمہیں بہت زیادہ۔ اچھا، ہم یہاں سے فارغ ہو کر تمہارے پاس آئیں گے مری۔ ہاں؟ جہان ایک دم اچھلا اور اس کے ایسے بولنے پہ مالا کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ یقین کے سوال پر وہ سنبھلا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اچھا، کب آئیں گے؟ وہ بولا۔ مالا جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، سینے پہ بلینکٹ کھینچ لیا۔ جہاں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نگاہ پھیر گیا۔ بس کل صبح تک فارغ ہو جائیں گے اور اس کے بعد تمہارے پاس آ جائیں گے، نگین نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ریلیکس ہوا۔ اپنا خیال رکھنا جہان، ٹھیک ہے؟ کھانے پینے پر توجہ رکھنا، وہ ذرا اجلت میں بولی کیونکہ انہیں شاید کسی نے بلا لیا تھا۔ اوکے ماں، وہ مسکرایا۔ لو یو، وہ بولا اور فون بند کر دیا۔ مالا اسے ہی آنکھیں چپکاتے دیکھنے لگی۔ گڈ مارننگ میری جان۔ گڈ مارننگ جان عالم۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے لمبے ہلکے بھورے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کے پیچھے کھینچا اور تکیے پر لٹا دیا۔ جہان، نہیں، اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور سکون سے اسے اپنے لمس کی نمائش دینے لگا، جو مالا کی حواس بھی خراب کر دے۔ بس ایسا لمس تھا اس کا، جس میں حق، اختیار، طاقت سب کچھ تھا، جس میں وہ کسی اور کو نہ سوچ سکے، ایسا کچھ تھا۔ جہان دور ہوا، مالا نے آنکھیں کھولی۔ دور ہٹیں، وہ اسے دور کرنے لگی۔ اگر ہم اس بستر سے نہیں بھی اٹھتے تب بھی ہم دونوں سے جواب طلبی کوئی نہیں کرے گا۔ اس نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے۔ نہیں جان، اب تھکے نہیں، بس کریں۔ اس کے پیٹ پر رینگتا ہاتھ مالا کو غصہ دلا گیا۔ نہیں تھک رہا، اس نے چٹاچٹ مالا کے گال چوم لیے۔ ماں، میں کہاں پھنس گئی، مالا بچوں کی طرح بولی۔ جہان کو اس پر اور زیادہ پیار آنے لگا۔ وہ اس کے گالوں کو، اس کے کانوں کو، گردن کو بری طرح چھوتا، گہرا سانس بھرتا دور ہوا۔ مالا نے شکر کا سانس لیا۔ بھوک لگ رہی ہے، اس کا فرمائشی پروگرام شروع ہو گیا تھا۔ مالا نے اس کی سمت دیکھا، آنکھیں بند کریں۔ کیوں؟ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتا، لبوں پر ٹھرکے انداز میں زبان پھیر گیا۔ جان، مالا نے تکیہ اس پر اچھال دیا۔ مجھ سے کیا چھپانا اب تم نے؟ جاؤ فریش ہو جاؤ۔ وہ تکیہ
وہ تکیے پر سر رکھتا لیٹ گیا اور موبائل اٹھا لیا۔ نہیں، آپ جائیں باہر، میرے کمرے سے مجھے نکال رہی ہو پلیز جہان، مالا تھکی تھکی سی بولی۔ جہان اس کی حالت سمجھتے ہنسنے لگا۔ کبھی نہیں جانا؟ کبھی نہیں جانا ہے تو ایسے ہی جاؤ ورنہ میری باہوں میں سما جاؤ۔ اس نے اس کے لیے باہیں کھول دی۔ کبھی نہیں، وہ بولی اور سائڈ شیٹ خود پر لپیٹ کر اٹھی تو جس طرح وہ دیوار کا سہارا لے کر چل رہی تھی، جہان کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ مالا اس کی نگاہوں سے بچتی جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ مالا میری جان، میری چوزی پہنو گی کیا؟ وہ آواز لگا گیا۔ مالا نے بیچارگی سے اپنی شکل آئینے میں دیکھی اور منہ کھل گیا۔ ایک رات میں ایسا لگ رہا تھا اس کے جسم کا سارا خون یہ آدمی چوس گیا ہو۔ اس کی گردن، بازو، مالا نے چادر ہٹائی تو جسم کا انگ انگ سرخ اور ہلکے نیلے نشانوں سے سجا ہوا تھا۔ مالا چہرہ چھپا گئی اور ایسے ہی ڈھیلی ڈھیلی سی شاور لے کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ باتھ روب کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ شان سے مدد تو کبھی نہیں مانگنا چاہتی تھی کہ وہ پھر سے پھیل جاتا۔ ابھی وہ باتھ روب کی جانب بڑھتی ہی کہ دروازے پر کسی نے ٹھوکر ماری اور دروازہ کھل گیا۔ اس نے لاک کیا تھا، وہ جانتی تھی وہ بھلکڑ نہیں تھی، پھر وہ کیسے اندر آیا، کیسے دروازہ کھولا؟ مالا نے چیخ ماری اور باتھ روب کھینچ لیا۔ آپ بلا کے بدتمیز انسان ہیں، جہان آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ بھڑکی۔ جہاں تو چکرا ہی گیا تھا۔ اس نے واش روم کا دروازہ لاک کیا۔ مجھے فضول کے ناٹک نہ کر کے دکھاؤ، خاص کر تب جب میں تمہاری خواہش کر رہا ہوں۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کے اسے کھینچا اور شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ مالا کا بھیگا سراپا ایک بار پھر بھیگنے لگا، جبکہ جہان کی نگاہیں اسے بے ہوش کر دیتی۔ لیکن اسے مزید برداشت نہ ہوا۔ ایک دم اسے دیوار کے ساتھ سختی سے جوڑا کہ مالا کی کمر دیوار پر لگی تھی، لیکن جہان کے لمس نے اس کے ہوش بھی اڑا دیے تھے۔ شاور ان دونوں کو بھگو رہا تھا۔ جلدی بس، تمہارے دماغ میں جہان ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جہان اس کے چہرے کی سمت دیکھنے لگا، جبکہ مالا ہی جانتی تھی کہ وہ یہ سب کیسے سہ رہی تھی۔ چاند کی نگاہ اس کے چہرے پر تھی، جبکہ حدوں کو پار کرنے میں ماہر تھا وہ۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے وہ اور بھی دیوانگی سے اتر گیا، یہاں تک کہ مالا کی آواز واش روم میں گونج اٹھی۔ جہان البتہ کافی حد تک سنجیدہ تھا۔ اس کے آنسو کافی بناتے ہوئے گرنے لگے۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی، وہ یہ سب کیا کر چکی تھی، کیسے، کیوں، کیا جواب دے گی؟ سب کو کیا سب اس کی شکل سے پہچان نہیں جائیں گے؟ کیا ہو گیا؟ چاند کی شرٹ میں وہ اس وقت اس کی زور زبردستی پر ہی کڑی تھی۔ اس نے اسے حکم دیا تھا کہ کل صبح تک وہ اسی طرح رہے گی۔ وہ تردد کے باوجود کچھ نہیں کر پائی تھی، اور معلوم نہیں کہ جذباتی پن میں وہ کافی کو ہی منہ سے لگا گئی۔ کڑوی ترین کافی کو منہ سے لگا کر اس نے منہ بھی سوڑ لیا۔ یک! وہ کپ سائڈ پر رکھ گئی۔ گندے انسان، گندے کام اور گندی خوراک، وہ غصے سے بولی، اور اس کے لیے ناشتہ بھی بنا دیا۔ خود بھی بھوک لگی تھی، تبھی وہ اپنے لیے پراٹھا انڈا بنا گئی۔ اس کا ناشتہ وہی 2 انڈے اور ایک کافی کا مگ بنا کر اس نے ٹیبل پر رکھ دیا تو جہاں نیچے آ گیا۔ ہائی بیوٹیفل، اس نے اس کی کمر پر چٹکی کاٹی۔ مالا دور ہوئی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا بچہ، زور سے کاٹ دی، دکھاؤ۔ نہیں، وہ دور ہو کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جہان ہلکا سا مسکرایا اور سر ہلانے لگا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اگنور کرنے والوں کو سخت سزا ملتی ہے۔ اسے سگریٹ جلا کے لبوں سے لگائی۔ میں نے اگنور نہیں کیا آپ کو، مالا بولی، جبکہ جہان نے اس کی جانب نگاہ اٹھائی۔ مالا سر جھکا گئی۔ جہان اسے دیکھتا ہوا کافی پینے لگا۔ مالا سے پراٹھا کھانا مشکل ہو گیا۔ آپ مجھے نہ دیکھیں۔ پوچھا نہیں میں، چپ کر کے بیٹھ جا۔ وہ گھور کر بولا تو وہ منہ بنا گئی، جبکہ جہان نے ٹیبل کے نیچے سے پاؤں اس کی ٹانگوں پر چلایا۔ مالا ایک دم لقمہ چھوڑ گئی۔ اس نے لبوں پر ہاتھ رکھ کے اس سے ٹوکا کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولے گی۔ ناشتہ کرو۔ مالا نے حلق میں تھوک نکلا اور جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ جلدی سے اٹھنے لگی اور کچن میں چلی گئی۔ جہان باہر بیٹھا اسموک کرنے لگا، جبکہ اس کے چہرے کے اطمینان سے بھرپور مسکراہٹ دیکھ مالا بھی کچھ حیران سی تھی۔ اس کی دیوانگی کے جوہر وہ کل سے اب تک میں دیکھ چکی تھی، لیکن وہ خوفزدہ تھی۔
اس جنون سے واقف تھی لیکن اس جنون کا حصہ نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی جس دن یہ بات کھل گئی وہ بدنام ہو جائے گی، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ چاہ نے مڑ کر اسے کچن کے دروازے پر خود کو ہی تکتے دیکھا تو انگلی کے اشارے سے اسے خود کے نزدیک بلایا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ چاہ نے خاموشی سے اسے دیکھا اور مالا کے قدم خود بخود اس کی سمت اٹھنے لگے۔ اس نے چیئر تھوڑی سی پیچھے کی اور اسے اپنی تھائی پہ بیٹھنے کے لیے کہا۔ جہان، اس نے مالا کے آنسو صاف کیے، تمہیں یہ لگ رہا ہے میری جان کہ سب ٹھیک ہو گیا؟ اس نے سگریٹ بجھا کے مالا کی سمت دیکھا اور کافی کا کپ اٹھا لیا۔ مطلب واضح ہے کہ یہ میری خوشی ہے جو میں منا رہا ہوں۔ میری تو پہلے بھی کوئی حیثیت نہیں تھی کسی کی بھی نظر میں، تو مجھے عزت کوئی کیوں دے سکتا ہے؟ آپ کو بھی میرے جسم سے محبت تھی اور اب آپ نے وہ بھی پا لیا تو؟ جہاں نے کپ ٹیبل پہ پھینک دیا۔ مالا ایک دم اچھلی۔ غصہ دلانا چاہتی ہو مجھے؟ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ اس نے اسے ٹیبل پر بٹھا دیا جبکہ خود کھڑا ہو گیا۔ تم یہ جانتی ہو تم نے میری زندگی میں مجھے روک دیا ہے، یا یہ جو دل کا مریض بچہ لیے گھومتی ہو یہ مجھ پہ کتنی زور سے تھپڑ لگا ہے؟ ساری دنیا ہی جانتی ہے جہان مالا سے عشق کرتا ہے، لیکن مالا نے ثابت کیا کہ وہ واقعی تھرڈ اسٹینڈرڈ لڑکی ہے۔ تمہارے جسم سے مجھے اگر انسیت ہوتی تم جوان میری آنکھوں کے سامنے ہوئی مالا بی بی، ہوس ہوتی تو تمہاری جوانی پار نہ لگنے دیتا اور مجھے کوئی روک سکتا تھا؟ لیکن تم نے ساتھ کو ہم دونوں کے بیچ لا کھڑا کیا اور پھر اس بچے کو۔ کانٹ یو امیجن؟ نو، کبھی بھی نہیں۔ تم امیجن ہی نہیں کر سکتی وہ سب، لیکن میں تمہیں اچھے سے امیجن کراؤں گا۔ جس دن میری ہی شادی میں تمہیں تکنی کا ناچ نچاؤں گا اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ دل پہ چوڑیاں چلنا آخر کسے کہتے ہیں۔ لیکن فی الحال آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپوائل مائی ڈے۔ اس نے پاس پڑا شہد اٹھایا اور مالا کی شرٹ غصے سے کھول دی۔ اس کے سارے بٹن ٹوٹ کے ادھر ادھر بکھر گئے۔ چاہ نے سارا شہد اس کے وجود پہ مسل دیا جبکہ مالا ٹیبل کو سختی سے تھام گئی اور سر جھکائے رونے لگی۔ ڈونٹ کرائی۔ وہ پھر موڈ بدل گیا۔ میں نے کہا نا یہ صرف میری خوشی ہے، تم وہی ہو خود غرض مالا، وہی ہو۔ نعمانی نے کرایا تھا وہ سب۔ مالا بالآخر بول اٹھی جبکہ جہاں نے انڈا اٹھا کے شہد لگایا اور کھانے لگا۔ ساری کافی ویسٹ کر دی۔ وہ سر جھٹک گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں وہ سب نعمانی نے کرایا تھا۔ آپ کی اماں چاہتی نہیں تھیں میں آپ کی زندگی میں رہوں تو پھر انہوں نے جو کہا میں نے کر دیا۔ میں نے جان بوجھ کر اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ سسکی جبکہ وہ سکون سے کھاتا اسے دیکھتا رہا۔ میرا موڈ نہیں تم سے لڑنے کا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد ٹیبل پہ جما کر سکون سے بولا اور مالا کی گردن سے شہد چنتا چنتا وہ اس پر سے شہد صاف کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ ایک ٹپکا بھی اس پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی حرکت پر مالا ایک بار پھر بکھلا اٹھی اور بے دھیانی میں اس کافی پہ لیٹتی چلی گئی۔ جہاں عالم کا اثر تھا مدہوشی یقینی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے جہان کے لمس سے بے چین ہوتی جا رہی تھی جبکہ جہاں نے اس کے شانے پر شرٹ پیچھے کھینچی اور اس کے شانوں پر سے شہد صاف کیا۔ وٹ یو تھنک؟ اس نے اس کے کان کے نزدیک سرگوشی کی۔ نہیں، وہ کام سیکھ گئی جبکہ جہان کی حرکت کافی بولڈ تھی۔ مالا تڑپ سی اٹھی اور وہ اپنی حدوں کو پار کرتا تھکا تھکا سا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میرے پاس صرف یہی شام ہے جسے میں ضائع نہیں کروں گا۔ ابھی تو شام ہونا بھی باقی ہے۔ مالا نے پھولتی سانسوں سے اسے روکنا چاہا۔ میں کیا کروں؟ میں کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ وہ اس کے کان کے نزدیک کاٹتا بولا۔ مالا نے آہستگی سے اس کے سینے سے لگ گئی جبکہ جہاں نے اسے اٹھایا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مالا اس کی گود میں تھی۔ اس نے مالا کو سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی گہری سانس لے رہی تھی۔ آگے کیا ہوگا؟ وہ آہستگی سے پوچھنے لگی۔ تمہارا خون پیوں گا اور گھر والوں کی بینڈ بجاؤں گا، زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سونے، وہ بولا۔ مالا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ اتنی زیادہ بدتمیز کیوں ہیں؟ وہ منہ پھسوڑ کے بولی اور شانے جھکا گیا۔
جان کو سگریٹ کی طلب ہوئی تو وہ پاکٹ میں سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبا گیا، جبکہ مالا نے اس کے ہونٹوں سے سگریٹ نکال لی۔ جان نے آئی بروز جھکا کر دیکھا۔ فری ہو رہی ہو؟ وہ تو فوراً ہی بےعزتی کر دینے میں ماہر تھا۔ نہیں، گردے خراب ہو جاتے ہیں، وہ نگاہ جھکا کر بولی۔ تمہیں کیا؟ تم تو دعا کرو گی مر جائے جان۔ وہ گھور کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچ گیا اور لائٹ سے سگریٹ جلا لی۔ نہیں، میں نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ کہ سعادت سے شادی کر لو؟ وہ اس کے بے حد نزدیک تھی۔ مالا نے اس کی جانب دیکھا۔ اب یہ ذکر بار بار کیوں کر رہی ہے؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اور اگر آپ نے مجھے تکلیف دینی ہے تو شوق سے دیں، میں تو ویسے بھی آپ کی غلام ہوں، غصے سے کہہ کے وہاں سے اٹھ گئی، جبکہ جہاں نے روکا بھی نہیں۔ مالا فریش ہونے اپنے پورشن میں چلی گئی، جبکہ جہان وہیں بیٹھا LCD کو کھولنے لگا۔ ان دونوں کے بیچ سے ساتھ کبھی نکل نہیں سکتا تھا، کیونکہ ارزل زندہ تھا۔ وہ صوفے پر ہی لیٹ گیا، یہاں تک کہ وہ سو بھی گیا۔ مالا آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ آ گئی۔ وہ فریش ہو کر اپنا مکمل لباس پہن کر آئی تھی۔ اس نے جان کی جانب دیکھا، اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی اور وہ ہاتھ لٹک رہا تھا جبکہ وہ سو رہا تھا۔ مالا نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لی اور ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا، لیکن اسے ڈسٹرب نہیں کیا۔ تھکایا مجھے ہے، سو کود رہے ہیں؟ وہ سر جھٹک کے کچن میں آ گئی۔ معلوم نہیں کہ خوش ہو رہی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ بھوک لگی تھی، تبھی اس نے سوچا اچھا سب بنانے کا، اور جان کی پسند کا چائنیز بنانے لگی۔ وہ کھانا آدھے گھنٹے میں بنا چکی تھی، لیکن وہ جاگا نہیں۔ مالا کچھ بور سی ہونے لگی، اب اسے اٹھا تو نہیں سکتی تھی۔ اس نے جہان کے کمرے کی جانب رخ کیا اور اس کا کمرہ دیکھ کر سب کچھ دماغ میں گھوم گیا۔ اس کے چہرے کے رنگ سے اڑنے لگے اور وہ کمرے میں بکھری چیزوں کو جلدی جلدی سمیٹنے لگی۔ وہ کمرہ فریش کر کے واش روم فریش کر کے نیچے آئی۔ اب بھی وہ سکون سے سو رہا تھا، اتنی لمبی نیند۔ وہ سوچتے ہوئے اس کی طرف صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس نے پہلی بار اس دوران وہ موبائل استعمال کرتا جو جہان نے اسے دیا تھا۔ وہ موبائل دیکھنے لگی، اس میں جہان کی پکس تھیں، اس میں مالا کی بھی پکس تھیں۔ مالا کو محسوس ہوا اس نے اپنے یوز کا موبائل اسے دیا تھا، کیونکہ اس میں وہ سب ویڈیوز تھیں جن کے ذریعے وہ اسے بلیک میل کرتا تھا بات بات پر۔ وہ بھی وہ سب دیکھ رہی تھی کہ جہان نے گڑبڑ لی اور صوفے سے دھڑام نیچے گرا۔ وہ بکرا کر سیدھا ہوا اور مالا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ ایک دم ہنستی چلی گئی۔ جہان نے مڑ کر اسے گھورا، جبکہ مالا اس کے پاس آئی۔ آپ کو لگی تو نہیں؟ تم ہنس لو پہلے، وہ گھور کر بولا۔ یار سارا چپ چپ ہو رہا ہے۔ یار سارا چپ چپ ہو رہا ہے، اٹھا ہی دیتی۔ وہ چڑ گیا۔ اپنی محنت زیادہ کی تھی تبھی سونے دیا، وہ بولی تو جہان نے آئی بروز جھکا کر اسے دیکھا۔ ٹھرکی ہو رہی ہو میرے ساتھ؟ ہاں نہیں تو، پلیز مجھ سے آپ دور رہیں۔ وہ جلدی سے دور بھاگی۔ چھوڑنا تو میں نے تمہیں ویسے بھی آرام کر کے میرے اندر چھوڑنا تو میں نے تمہیں ویسے بھی نہیں، آرام کر کے میرے اندر انرجی بڑھ گئی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ وہ ایک گڑائی لیتا بولا۔ خوشبو تو اچھی آ رہی ہے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، وہ کہہ کے اوپر چلا گیا۔ اس نے صاف کمرہ، صاف واش روم دیکھا تو ہلکا سا مسکرایا اور واش روم میں چلا گیا۔ جب تک وہ آیا مالا نے کھانا لگا لیا تھا۔ وہ گیلے بالوں اور کلون کی مہک میں رچا بسا نیچے اترا اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں 4 بجے چلا جاؤں گا مری، کھانا کھاتے ہوئے اس نے اسے بتایا۔ مالا اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ بیٹھو۔ اس نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، جبکہ وہ کچھ جھجک رہی تھی، لیکن جہان اب سارے پردے اٹھا چکا تھا تو جھجک کو ویلیو کہاں دیتا۔ وہ اسے بھی کھانے کھلانے لگا جب خود بھی کھا رہا تھا۔ دل تو نہیں تمہیں چھوڑ کے جانے کا، لیکن سیدھی کھیر تو مجھے بھی کھانی نہیں آتی، وہ بولا اور مالا کے منہ میں چمچ دے دیا۔ وہ چپ رہی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ وہ اسے دیکھنے لگا۔ کیا بولوں؟ کچھ بھی، لڑ لو، ویسے بھی چونٹی کو پر تو اب لگا ہی دی ہیں میں نے۔ کیا مطلب؟ وہ ہنسیا۔ کچھ نہیں، اور اس کے ہونٹوں کو جھک کر چھوا۔ مالا گہرا سانس بھر گئی۔ پیٹ بھر گیا۔ جہاں نے گھڑی میں دیکھا 9 بج رہے تھے۔ میں نے تو 2 چمچ کھائے ہیں، اتنا کافی ہے تمہارے لیے۔ وہ گود میں بھر کر کمرے میں جانے لگا۔ جہان بس کریں، وہ بچوں کی طرح ضد کرتی ہوئی بولی، جبکہ جہان کہہ کر لگا کر ہنسا۔ جہان عالم
تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تم اگلے ایک ہفتے بھی بس مجھے محسوس کرو گی، رو گی کہ آخر یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ میں واقعی تھک گئی ہوں، مالا نے بے بسی سے دیکھا۔ میں تو نہیں تھکا، کچھ خطرناک طریقے سے کرنے دو مجھے۔ جہان، مالا نے خود کو چھپایا جبکہ وہ اسے بیڈ پر پھینک گیا، اور مالا نے اپنی جان میں بہت قیمتی سوٹ پہنا تھا جسے اس نے چٹکیوں میں پھاڑ دیا۔ صبح 4 بجے وہ جانے کے لیے نکلا تھا۔ مالا تھکی تھکی سی تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جان عالم، اپنے پوشن میں چلی جانا، کبھی یہیں سو جاؤ، وہ اسے پیار کرتا ہنستے ہوئے بولا۔ جہان، مالا نے اسے پکارا۔ حکم؟ سب کو کب بتائیں گے؟ اس کے سوال پہ جان سنجیدہ ہو گیا۔ کبھی نہیں، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ لیکن بات نہیں چھپائی جاتی، وہ پریشانی سے بولی۔ میں کیا کروں؟ جب مجھ سے چھپ کر شادی کی تھی تبھی سوچنا تھا یہ سب کہ جان آسان انسان نہیں۔ وہ کہہ کے اس کے ہونٹوں کو چھوتا، اس کے گالوں کو چومتا دور ہو گیا۔ مالا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جب کہ جہان وہاں سے جانے لگا، اس نے اپنی شرٹ پہنی گیلے بالوں کو تھوڑا سا سوا کے کلون لگا کے گھڑی اٹھائی۔ مالا نے آنسو صاف کر کے اس کی جانب گاڑی کی چابی اور والیٹ بڑھا دیا۔ جہان ہنس دیا اس معصومیت پر۔ زیادہ دیر وہ اسے سزا نہیں دے پائے گا، اسے لگ رہا تھا۔ آئی لو یو، وہ جاتے جاتے رکا۔ مالا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس دنیا میں میرے لیے سب سے قیمتی تم ہو، لیکن تمہارے لیے میں نہیں، اور اس بات کی سزا تم آخری سانس تک بھگتو گی۔ وہ فلائنگ کس دیتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ مالا جلدی سے اٹھ کے اس کے پیچھے آئی، یہاں تک کہ اس کے بے ترتیب حلیے سے وہ نگاہ چرا کر نکلتا چلا گیا۔